اور جب تک انسان مکمل اخلاص تک نہ پہنچ جائے، یعنی یہ کہ دل کی ساری قدورتیں دور نہ ہو جائیں، یعنی مکمل پاکیزگی، مکمل تزکیہ، یعنی دل کی مکمل طہارت۔ طہارت کس چیز سے؟ یہاں کہا گیا ہے کہ شہوت اور غضب کی قدورتوں سے، دنیا کی محبت، جاہ و مقام کی محبت اور غیر حق میں فنا ہونے جیسی قدورتوں سے دل کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اس دنیا میں معصیت ایک قدورت ہے، غضب، شہوت، جاہ و مال کی محبت اور ریاکاری بھی قدورتیں ہیں، لیکن جب تم ان سب کو دور کر دو تب بھی کچھ قدورتیں باقی رہ جاتی ہیں۔ یعنی جب تک غیر حق کی طرف میلان ہے وہ بھی قدورت ہے، یعنی ہر وہ چیز جو غیر حق ہے وہ قدورت ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہر وہ چیز جو خدا کے سوا ہے وہ اس اعلیٰ درجے کی قدورت ہے۔ اگر کوئی شخص غیر حق کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مکمل طور پر نکال دے اور اس دل کو ہر قسم کی آلودگی اور ناپاکی سے بالکل پاک و صاف کر دے، تو یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اصل میں دل اللہ کے لیے ہے اور دل اللہ کا گھر ہے۔ دیکھو جناب، حقیقت میں خدا کا بھی ایک گھر ہے۔ ہاں، اگر کوئی پوچھے کہ کیا خدا کا کوئی گھر ہے یا نہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں گا ہاں، لیکن یہ میری اپنی بات نہیں ہے، خود خدا نے فرمایا ہے، خود خدا نے کہا ہے کہ میرا بھی ایک گھر ہے۔ خدا نے کیا فرمایا؟ انا عند القلوب، میری زمین مجھے نہیں سمو سکتی، میں ان دلوں میں ہوں جو ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یہ منکسرہ یعنی وہ دل جو ٹوٹے ہوں، جن کی قدورتیں دور ہو چکی ہوں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میری زمین مجھے نہیں سمو سکتی، میرے آسمان بھی مجھے نہیں سمو سکتے۔ میں آسمان میں نہیں سما سکتا، آسمان چھوٹا ہے، میں اس سے بڑا ہوں۔ میں زمین میں بھی نہیں سما سکتا، ملک و ملکوت میں بھی نہیں سما سکتا، یہ سب میرے مقابلے میں کم ہے۔ میں ان سب سے بلند ہوں، لیکن میں اپنے مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ میں مومن کے دل میں، عارف کے دل میں اور مباحی کے دل میں جگہ رکھتا ہوں، یعنی میں مرد خدا کے دل میں سما جاتا ہوں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، یعنی خدا کا اصل ٹھکانہ مومن کا دل ہے، انسان کا دل ہے۔ اے عبادت گزارو، آخر میں نہ ڈرو، بتاؤ کہ اصل کعبہ کہاں ہے؟ اصل کعبہ دل ہے، انسان کا دل۔ ہمارے پاس ایک کعبہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، یہاں خدا کا گھر ہے، ہر مسجد خدا کا گھر ہے، لیکن کعبہ تمام مساجد میں سب سے بڑا اور خدا کا عظیم گھر ہے۔ ہم کعبہ کو خدا کا گھر سمجھتے ہیں، یہ واقعی خدا کا گھر ہے، لیکن کیا خدا خود کعبہ میں آ کر بیٹھ گیا ہے؟ خدا کہاں ہے؟ اگر تم اسے تلاش کرنا چاہو تو وہ تمہارے اپنے دل میں ہے۔ دیکھو، اس عارف نے ہم سے زیادہ خوبصورتی سے بیان کیا ہے، ہمیں تو تکلف سے بیان کرنا پڑتا ہے۔ ایک عارف نے 2-3 اشعار میں، ایک رباعی میں یہ بات کہہ دی ہے، اس نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ اب میں وہ شعر پڑھتا ہوں اور اپنے اوپر سے تکلف ہٹا دیتا ہوں کہ مجھے یہ بات مشکل سے بیان کرنی پڑے۔ وہ کہتا ہے، راہ خدا میں 2 کعبے ہیں، ایک کعبہ صورت کا ہے اور ایک کعبہ دل کا۔ وہ کعبہ جو مکہ میں ہے وہ کعبہ 16 کا، صورت کعبہ خدا کا گھر ہے ظاہر میں، اور ایک کعبہ صورت ہے اور ایک کعبہ دل۔ آدمی کا پاک دل کعبہ خدا ہے۔ جتنا ہو سکے دلوں کی زیارت کرو، کیونکہ اصل کعبہ دل ہے۔ ایک دل دیکھو، دل پیغمبر سب سے بلند ہے۔ ایک کعبہ وہ ہے جو مکہ میں، دل پیغمبر۔ دل حضرت امیر اس سے بھی بلند ہے۔ ایک کعبہ کب ہے؟ دل مولا اس سے بھی بلند ہے۔ دلیل اولیاء اللہ، دل عرفا، دل کاملین، دل اہل معرفت، یہ سب خدا کا گھر ہے۔ اب یہاں مولانا بھی خوب فرماتے ہیں کہ وہ کعبہ بنانے والے خود اس میں نہیں گئے، اس کعبہ میں سوائے ان کے اور کوئی نہیں گیا۔ اس نے وہ گھر بنایا مگر اس میں داخل نہیں ہوا، لیکن اس دل کے گھر میں بھی کوئی اور نہیں جا سکتا، کوئی بھی اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان کے دل کا گھر خدا کا گھر ہے، اور اس میں اگر خدا کے سوا کوئی اور ہو تو وہ غاصب ہے، یعنی غیر۔ خدا انسان کے دل میں ہے اور جو غیر ہے وہ غاصب ہے۔ ہمیں ان غاصبوں کو نکال دینا چاہیے، غاصب کو باہر نکالنا، عرفانی طور پر غاصب کو نکالنا۔ اصل میں انسان کا دل خدا کا گھر ہے، اور جو کچھ بھی حق کے سوا ہے وہ غاصبانہ طور پر دل میں آیا ہے۔ ہمیں ان غاصبوں کو اپنے دل سے دور کرنا چاہیے۔ حافظ یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ باہر نکالیں۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملک سے لے کر ملکوت تک ہر وہ چیز جو جامع جہاں کی خدمت میں ہے وہ حجاب ہے،